کراچی کے ایک بڑے اسپتال کی 5ویں فلور پر اپنے قریبی رشتہ دار کی عیادت کر کے لفٹ کے انتظار میں تھا۔ لفٹ آئی تو میرے علاوہ اسپتال کے 2 ملازمین اسٹریچر پر کسی کی باڈی جو کہ سفید چادر سے ڈھکی ہوئی تھی لے کر داخل ہوئے۔ ان دونوں اشخاص کے درمیان گفتگو کچھ یوں ہو رہی تھی: یار غفار سن، میں تو اس باڈی کو رشتہ داروں کو تھما کر چھٹی کر رہا ہوں۔ غفار نے جواب میں کہا: مگر یار اچھن سن، وہ 506 والا بھی بس سمجھ فارغ ہے، اس کا ٹائم پورا ہو گیا۔ اچھن کہنے لگا: ابے وہ پھیپڑوں کے ناسور والا؟ بہت جیا، سنا ہے بہت سگریٹ پی ہوئے تھا۔ کچھ سوچ کر پھر کہنے لگا: غفار تو بھولے سے مدد لے لینا، وہ کیا ہے کہ میرا کی نئی فلم لگی ہے، وہ دیکھنے جا رہا ہوں، بڑا رش لے رہی ہے۔ اتنی دیر میں لفٹ گراؤنڈ فلور پر پہنچنے لگی تو ایک آہ بکا رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ لفٹ کا دروازہ کھلا، مرنے والوں کے لواحقین زار و قطار رو رہے تھے، مگر ان دونوں اشخاص غفار اور اچھن پر کسی قسم کے جذبات کا نام و نشان نہیں تھا۔ بے نیاز اپنی دنیا میں مگن تھے۔ فطری طور پر ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ دونوں کتنے بے حس سنگ دل لوگ ہیں، انہیں مرنے والے کا کوئی افسوس نہیں ہے۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھنے اور ڈرائیور سے گھر چلو کہہ کر گاڑی کے ساتھ ساتھ میرے خیالات کی گاڑی بھی چل پڑی۔ ان 2 اشخاص کا بیہیویئر سوچ میں اٹک گیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ خیال بھی ہوا کہ اسی طرز کا بیہیویئر تو مختلف شعبوں کے کچھ اور لوگوں کا بھی ہوتا ہے، جیسے کہ اسپتال میں سرجن، ڈاکٹر، نرسیں آپریشن تھیٹر میں خوش گپیوں اور سیاست اور دیگر موضوعات پر گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ آپریشن تھیٹر کے باہر مریض کے لواحقین فکروں میں ڈوبے، ہاتھ میں تسبیح، الفاظ کا فقدان، اشاروں سے ایک دوسرے کو تسلی دیتے نظر آتے ہیں۔ کچھ یہی حال قبرستان میں بھی نظر آتا ہے۔ گورکھن قبر بھی کھود رہا ہوتا ہے اور ٹرانزسٹر پر گانے بھی سن رہا ہوتا ہے۔ میت کو قبر میں رشتہ دار اتارے اس انتظار میں ہوتا ہے کہ اپنا کام مکمل کریں اور وہ بھی مٹی گارے سے قبر بند کر کے گھر جائے۔ پھانسی گھاٹ پر سلات کا رویہ بھی مختلف نہیں ہوتا، وہ بھی پھانسی کے پھندے کی مضبوطی چیک کر کے انتظار میں ہوتا ہے کہ کب خیر، اسٹریچر گھسیٹنے والا ہو، سرجن ہو، گورکن یا جلاد، یہ سب لوگ کیا بے حس ہو جاتے ہیں، سنگ دل جذبات سے خالی ہوتے ہیں؟ کیونکہ عام طور سے ہم ان لوگوں کے متعلق شاید یہی خیالات رکھتے ہیں، اور میری سوچ میں بھی شاید ایسا ہی ہوا ہو۔ انہی سوالات ذہن میں آتے رہے، ایسے ہی سوالات ذہن میں آتے رہے، اور میں جواب تلاش کرنے کے لیے ان تمام باتوں کا تجزیہ کرتا رہا۔ کافی سوچنے کے بعد جواب یہی ملا کہ نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان سب کے بھی احساسات ہوتے ہیں اور روزمرہ کے ایک روٹین کے تحت اپنی اپنی ذمہ داری نوکری کر رہے ہوتے ہیں اور اس ماحول کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بھی گھر جا کر یقیناً دوسرے لوگوں کی طرح اپنی بیوی بچوں، گھر کے ہر فرد سے ہنسی مذاق، کھانا پینا، دیگر گھریلو کاموں میں مشغول رہتے ہیں۔ دن بھر جو کچھ کرتے ہیں وہ سب کام کی جگہ چھوڑ آتے ہیں۔ ماہر نفسیات کا کہنا ہے ڈونٹ ٹیک یور ورک ہوم ود یو۔ گھر پر ہوتے ہوئے اگر کوئی گھر پر ذہنی طور پر نہیں ہو تو اس کے نتائج بہت نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ گاڑی ڈرائیو وے میں کھڑی ہو چکی تھی۔ ڈرائیور کی آواز سر گھر آ گیا ہے۔ میری سوچ کا سلسلہ بند ہوا اور مجھے خیال آیا کہ میں بھی ان سب سوچوں کو گاڑی میں ہی چھوڑ کر گھر میں داخل ہوں گا۔ کاش ہمارے معاشرے میں لوگ کسی دوسرے کی بظاہر سچویشن کو دیکھ کر میری طرح کوئی غلط رائے قائم نہیں کریں تو بہتر ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اصلیت، حقیقت کچھ اور ہو اور ہم کچھ اور سوچتے ہوں۔